وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله ربه الكريم وولده الشريف الغوث العظيم. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، جمادی الاولیٰ اختتامی مرحلوں میں داخل ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا تو جمادی الثانی کا آغاز ہوگا، اور جمادی الثانی کا جو یہ چاند نکلے گا، رمضان کا انتظار خود بخود انسان کے ذہن و دل میں پیدا ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی قدر، جمادی الثانی جمادی الاولیٰ میں یوں تو بہت سی تاریخیں ہیں اور بہت سے بزرگوں کی مثال ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں آج اس بزرگ کا تذکرہ مبارک رکھنے جا رہا ہوں جس کا ذکر سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کو حیدرآبادی ہونے پر فخر محسوس ہوگا. عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد ہی کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کا مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اس سے پہلے یہ سوال ضرور ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ اہل اللہ کا، اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر کیوں کیا جائے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ ہود میں غالباً ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ پچھلے پیغمبروں کے احوال پر مشتمل ہے. پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں کے مختلف واقعات کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے تو چند صفحات کے گزرنے کے بعد، چند رکوعوں کے گزرنے کے بعد، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، 3 رکوع ختم ہوتے ہیں. چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. چوتھا رکوع، 5واں رکوع، تقریباً تفصیل سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش، ان کو مسجود ملائکہ بنایا جانا، اس کی پوری تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی چوتھے رکوع میں. پھر 5ویں رکوع میں جو بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوتے ہیں، 5واں رکوع، 6واں رکوع، 7واں رکوع، 8واں رکوع، پھر 90ویں رکوع میں بھی بہت سے اس کی تفصیلات. عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں اہل اللہ کے، اللہ والوں کے، اور جو قومیں سرکش ہوئی ہیں ان کے واقعات بیان فرمائے. عزیز دوستو، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ پچھلے پیغمبروں کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے. قرآن میں حضرت آدم کا واقعہ ملتا ہے، حضرت نوح کی دعوت پر مشتمل مکمل ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کی جوانی اور پھر ان کی زندگی کی قربانیاں، سب کچھ اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو اس قدر تفصیل سے ملتا ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا. آپ بولیں گے پیغمبروں کا ذکر ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کا نہیں ہونا چاہیے. مگر عزیز دوستو، جب آپ قرآن مجید کو گہرائی سے جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید میں ایک سورت ملتی ہے، سورت کا نام ہے سورۃ لقمان. سورۃ لقمان. لقمان یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی پیغمبر ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ پیغمبر نہیں، مگر اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا. نہ صرف فرمایا بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، نصیحتیں کی تھیں، اس کو بھی اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ کا ذکر کرنا، اہل اللہ کو یاد کرنا، اللہ والوں کی زندگی بار بار بیان کرنا، سننا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی ایک آئینے کی مانند ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، جو خامیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں. آئینہ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا، آپ جیسے ہیں ویسے آئینہ آپ کو اپنی شکل دکھا دیا کرتا ہے. عزیز دوست، اولیاء اللہ کی زندگی، اسلاف کی زندگی اور اہل اللہ کی زندگی اور سلف صالحین کی زندگی، وہ جب آپ پڑھتے ہیں
سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سناتے ہیں، تو صرف یہ سننے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی زندگی کو ایک آئینہ بنانا چاہیے، پھر اپنی زندگیوں کی طرف ہمیں نگاہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، ہماری زندگی کیسی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں سے کیسے پیار کیا تھا، ہم اللہ کے بندوں سے ہمارا سلوک کیا ہے، انہوں نے کیسے بندگان خدا کی خدمت کی تھی، ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں کا احوال کیا تھا، ہماری عبادتوں کی کیفیات کیا ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے بار بار اہل اللہ کا تذکرہ میں بھی کرتا ہوں یہاں پر۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے بالمقابل ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بیان کرتے ہیں تو سنتے ہیں تو جذبہ پیدا ہوتا ہے ملت کے لیے کچھ کرنے کا، قوم کے لیے کچھ کرنے کا، خود کے لیے کچھ کرنے کا، خاندان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام ایک سچا اور متحرک اور حرکت دینے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام یوگی بنا کر جنگلوں میں نہیں بٹھایا کرتا، اسلام عملی زندگی میں خود کو بھی ترقی کرواتا ہے اور پھر اس کے سراؤنڈنگز کو بھی بلندیوں پر لے جانے کی دعوت دیا کرتا ہے۔ اسلام خاموش ہو کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، صرف مسجد میں بیٹھ جانے کا۔ اسلام ایک ایسا نظام زندگی دیتا ہے کہ انسان مسجد میں بھی اللہ کا بہترین عابد بنے تو بازار میں بھی بہترین تاجر بنے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو اسلام ایک انتہائی پریکٹیکل مذہب کا نام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہوتے ہیں، اور دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر کپڑے رکھے بازار کی طرف جانے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کہاں چلے، آپ کے پیچھے تو پوری ملت کا کام ہے، پوری امت کا کام ہے، پوری خلافت کا بوجھ آپ کے سر پر ہے، یہ کپڑوں کا بوجھ اٹھا کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اگر میں ملت کا کام کرتا رہوں گا تو پھر میرے گھر کو کون چلائے گا؟ میں اس کے بدلے میں تم سے تو کچھ نہیں لے رہا، مجھے خدمت بھی کرنی ہے، مجھے بزنس بھی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال جو کچھ ہوا، جو بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام ایک فعال مذہب کا نام، اسلام ایک حرکت دینے والے مذہب کا نام، اسلام تعطل کا نام نہیں، اسلام خاموش بیٹھ جانے کا نام نہیں، اسلام ایک مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل کام کرنے کا نام ہے، اسلام انتہائی ایکٹیو رہنے کا نام ہے۔ اسلام مسلمان بیکار رہے یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ جو نوجوان بیکاری کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کن مسلمانوں سے؟ جو مسلمان ہیں اس کے باوجود اپنی زندگی کو بے مقصد بنائے ہوئے ہیں، جو مسلمان ہیں اس کے باوجود جن کی زندگی لہو لعب میں گزر رہی ہے، جو مسلمان ہیں اس کے باوجود ان کی زندگی ناچ گانوں میں گزر رہی ہے، جو مسلمان ہیں اس کے باوجود ان کی زندگی شراب خانوں میں گزر رہی ہے، جو مسلمان ہیں اس کے باوجود ان کی زندگیاں مسجد سے دوری میں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں یہ خیال ہے کہ تم میری بارگاہ میں نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ مطلب کیا ہے؟ تمہیں میری بارگاہ میں لوٹنا ہے، یہ زندگی لہو لعب کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کو منانے کے لیے ہے، یہ زندگی عبادت کے لیے ہے، یہ زندگی خدمت کے لیے ہے، یہ زندگی تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ اس زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ مقصد اللہ رب العزت کو راضی رکھنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا کہ انسان کو اللہ کے حضور حاضری لگانی ہے۔ عزیز دوستوں، میں باتوں کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اسلاف کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کا کام، ان کی اللہ سے محبت، ان کی عبادت کا سلیقہ، ان کا بندگان خدا سے پیار، یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب مکرم ہم آپ کو مختلف پیغمبروں کے جو خبریں سناتے ہیں، نقص علیک ہم قصے بیان کرتے ہیں آپ پر، یعنی ہم آپ کو قصے سناتے ہیں اے پیارے حبیب، من انباء رسول پیغمبروں کے، کیوں؟ ما نثبت به فؤادک، جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو استقامت عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے؟ اہل اللہ کے احوال سنو تو دلوں کو ثبات نصیب ہوتا ہے، دلوں کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔
دلوں کو یقین نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک اہل اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ عزیز دوستو، مگر یہ شخصیت بہت دور کی شخصیت نہیں ہے۔ آپ جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں بیٹھے ہیں، یہاں کے لیفٹ سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں آدھا کلومیٹر بھی آپ نہیں جاتے، دائیں جانب آپ کو ایک بہت بڑی کمان نظر آتی ہے، وہاں اندر جامع نظامیہ کی باؤنڈریز کے اندر ایک بزرگ تشریف فرمائے ہیں، ان کا آستانہ ہے، ان کا نام ہے شیخ الاسلام عارف باللہ فضیلت جنگ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان۔ عزیزان گرامی قدر، بہت مختصر میں آپ کی خدمت میں ان کا تذکرہ رکھوں گا۔ آپ بولیں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری دھرتی سے بھی ایسی شخصیتیں اٹھی ہیں جنہوں نے اپنے فیض کو نہ صرف حیدرآباد میں پہنچایا ہے بلکہ اقطاع عالم میں پہنچایا ہے۔ جو اٹھے ہماری اپنے علاقوں سے ہیں، مگر انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ پھر ایک انقلاب برپا ہوا پوری سوسائٹی میں۔ عزیزان گرامی قدر، اب میری تقریر ختم ہو جانے کے بعد آپ خطبہ سنیں گے۔ ہر جمعہ مولانا شبیر احمد صاحب یعقوبی سے آپ خطبہ سماعت کرتے ہیں، ہمیشہ بڑی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ ہماری مسجد کے خطیب صاحب وہ کون ہے، کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے، کس کا فیض انہوں نے حاصل کیا ہے، اتنی اچھی عربی وہ کیسے بول لیتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک نہیں، ایسے آپ کو ہزاروں علماء آپ کو نظر آئیں گے پورے حیدرآباد میں، پورے دکن میں۔ ان سب کے پیچھے کس کا رول ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ہزاروں لاکھوں علماء کو تیار کرنے میں ہزاروں لوگوں کا رول نہیں ہے، ایک ہستی کا ہاتھ ہے، اس ہستی کو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ الاسلام کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، پورا حیدرآباد ان سے عقیدہ رکھتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، ان کی زندگی بڑی باکمال زندگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی زندگی کی چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمت لی ہے ملت کی۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی خدمت انہوں نے کی ہے۔ آپ ایک شاگرد کا میں نام لیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ شاگرد ایسے ہے تو پھر استاد کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور و معروف شاگرد ہوئے ہیں محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمۃ الرضوان۔ آپ اور ہم بڑی عقیدت سے حاضری لگاتے ہیں مصری گنج پر، ہمارے دائیں جانب آپ وزیر علی میں بیٹھے ہیں، آپ کے بائیں جانب امام انوار اللہ فاروقی کا آستانہ ہے، اور آپ کے رائٹ سائڈ پر تھوڑے سے فاصلے پر حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، محدث دکن ہے، وہ پورا دکن ان کی حدیث دانی کا اعتراف کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج سے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے تک بھی احوال کیا تھے؟ لوگ جانتے تھے، ایک دوسرے کا ذکر ہوتا، حیدرآباد میں جب بھی بزرگوں کا ذکر نکلتا لوگ کہتے آپ نے عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے دیکھنے والوں سے لوگ بڑی محبتوں سے ملا کرتے ہیں، دیکھنے والوں سے لوگ پیار کرتے ہیں، تو جس کو دیکھا ہے اس سے کس قدر لوگوں کو پیار ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی کون ہے؟ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی کا شاگرد خاص ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، شاگرد کی عظمتوں کا جب آپ کو اندازہ ہو جائے تو پھر خود بخود استاد کی عظمتوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جن کے شاگرد حضرت سید بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ قادری چمن میں جو تشریف فرمائے، وہ حضرت کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام پورے حیدرآباد میں بہت پڑھا گیا، بہت سنا گیا، اور عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی ایسی بولی کہ جس کو سن کر لوگ دنگ رہ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں کتنے نام عرض کروں جنہوں نے باضابطہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی سے علم حاصل کیا، تلمس کیا، شرف تلمس حاصل کیا۔ میرے دوستو، اب چلتے ہیں ان کی شخصیت کی طرف، ان کی ہستی کی طرف۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ ان کو ایک آئینہ بنانا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس پر بھی غور کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے زندگی کوئی 100 سال کی نہیں پائی تھی، 54 سال 55 سال کی مختصر سی زندگی، اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا وہ آپ ذرا دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی بڑی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ان کی امی نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ خواب دیکھا، خواب میں والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ حضور تشریف فرمائے اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے مصحف ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور حضور قرآن مجید کی تلاوت میں مہو ہے۔ یہ ان کی والدہ نے ولادت سے قبل خواب دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، خوابوں کی بھی ایک بڑی دنیا ہے، ایک عجیب دنیا ہے خوابوں کی۔ خواب ایک باضابطہ ایک علم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خواب دیکھنے والی حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی
والدہ ہیں، خواب جس طرح دیکھتے ہیں یقینی طور پر اس طرح ہو یہ ضروری نہیں، خواب کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک خواب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، خواب میں حضور تشریف لائے میرے گھر آئے ہیں حضور۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا آج تم نے کل رات خواب دیکھا ہے، آج تمہیں اپنا گھر خالی کر دینا ہے۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، آپ ایک عجیب بات مجھ سے کہتے ہیں کہ میں گھر خالی کر دوں۔ ارشاد فرمایا اگر تم گھر خالی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آج رات کوئی تمہارا اپنے گھر میں رہے نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس تم سے جو کہہ رہا ہوں یہی تو تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے چونکہ اعتماد کیا اللہ کے ولی پر، وہ گھر چھوڑ کر اپنے افراد خاندان کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، رات میں زبردست بارش ہوئی اور وہ گھر بیٹھ گیا، گھر ٹوٹ گیا، جانیں بچ گئی۔ دوسرے دن وہ شخص حاضر خدمت ہوا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے، اس نے پوچھا حضرت آپ نے خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ حضور آئیں تو گھر ٹوٹ جائے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو برکتیں لاتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے وقالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور آئے نہیں، تمہاری جان بچانے کی خاطر اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں کہ میں آیا ہوں تمہیں تنبیہ کرنے کی خاطر، اگر تم یہ گھر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا گھر بیٹھ جائے گا اور تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، خواب ایک ہے، اس کی تعبیر ایک ہے۔ بہرحال خواب ایک عجیب اپنے اندر جہتیں رکھتا ہے، میں خوابوں کی تعبیروں پر نہیں جاتا، سیدھے عنوان پر آتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ حضور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، سیدھے اللہ والوں کے پاس حاضر ہو گئی۔ چونکہ اس زمانے میں بھی دستور تھا، ہر زمانے میں یہ دستور ہے کہ خواب کی تعبیر کسی اہل اللہ سے لی جائے۔ اور عزیزان گرامی قدر، خوابوں کے حوالے سے یہ بھی بہت مشہور و معروف بات ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں سنانے چاہیے، خواب جس کو سنانا ہے اسی کو سنانا چاہیے، چونکہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے نبوت کا، یعنی خصوصی فیض ہے خواب میں جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، درجات نصیب ہوتے ہیں، زیارتوں کے ذریعے روحانی ترقیاں اور روحانی بالغیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو انسان کو سنانا نہیں چاہیے، اہل اللہ سے اس کی تعبیر ضرور لینی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اہل اللہ کے پاس گئی، اس زمانے میں حضرت یتیم شاہ ولی ناندیڑ میں مہاراشٹر میں گئی، ان کے پاس جا کر اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس بیٹے کا کمال یہ ہوگا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور قرآنی علوم کی حفاظت کا وہ قادر قرآن بھی ہوگا، قرآنی علوم کا وہ محافظ بھی ہوگا، یہ اس کی شان ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خواب کے چند دنوں کے بعد پھر امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تولد ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ کیا چل رہا ہے، اہل اللہ کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام والدین کے خوابوں میں تشریف لا کر ان کی ولادت کی اطلاعیں عنایت فرما دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ والدین کی نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ والدین نیک ہوں، والدین صالح ہوں، والدین نمازی ہوں، والدین ذکر اور اذکار کے پابند ہوں، والدین درود و سلام کا اپنے آپ کو عادی رکھیں، تو عزیز دوستو اس کے بدلے ہوتا کیا ہے؟ آنے والی اولاد پر حضور پاک علیہ السلام کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے مبارک خواب دیکھا کرتے ہیں۔ خوابوں کا آنا، مبارک خوابوں کا آنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی توجہات کا ایک ذریعہ اور سبب بن جایا کرتا ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والد کی جانب سے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کی، تو پھر ان کی خاندان میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہر زمانے میں پیدا ہوتی رہی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاکستان میں پاک پٹن میں تشریف فرمائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ پیدا ہوئے ناندیڑ میں، حیدرآباد تشریف لائے، بچپنا کیسے گزرا قرآن مجید کے حفظ میں۔ عزیزان گرامی قدر، تقریباً اولیاء اللہ اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے کلام کے حفظ سے کیا کرتے ہیں۔ حفظ قرآن مجید سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جس کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سارے علوم کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں کی سب سے لاجواب کتاب جب کسی سینے میں آتی ہے تو اس کے انوار، اس کی برکات انسان کے سارے وجود پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سے حفاظ اس کی برکتوں کو محسوس نہیں کرتے، وہ ان کا اپنا قصور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سینے میں اجالے ہوتے ہیں اس کے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سینے کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے جس سینے میں قرآن نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، جس میں قرآن نہیں وہ قبرستان ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے ہر زمانے میں لوگ قرآن کو یاد کرتے رہے۔ ہمارے حیدرآباد میں افسوسناک حال ہے، اس زمانے میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو پورا امہ پارا یاد ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن یاد کرنے کا ذوق و شوق کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دور وہ تھا، آج سے میں آپ کو 15 سال پرانی بات سناتا ہوں حیدرآباد کی۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران تراویح میں ایک واو بڑھا دیا۔ ہوتا ہے حفاظ کو اس طرح ہوتا ہے، واو بڑھاتا کیوں ہے انسان یاد نہیں رہتا۔ ایک واو میں نے بڑھایا، واو بڑھ کر میں نے پڑھ دیا قرآن کی تلاوت میں۔ 3 پارے میں نے پڑھے تھے اس دن تراویح میں۔ جب میں نے قرآن مجید کی تراویح کی تکمیل کی، وتر پڑھانے کے بعد جب میں پلٹا، ایک بزرگ مجھ سے ملے بڑی عمر کے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آج آپ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ایک واو زیادہ پڑھ دی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا، میں حافظ قرآن نہیں۔ میں نے کہا، جب آپ حافظ قرآن نہیں تو دوسرے پارے کی فلاں جگہ، میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے واو بڑھ کر پڑھا ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد کیسے ہے جب آپ حافظ قرآن نہیں؟ کہنے لگے، میرا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ کم سے کم 5 پاروں کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ رمضان آ جاتا ہے تو میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ 5 پارے 10 پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن سراپا برکت ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اس گھر پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے اہل اللہ عام طور پر اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، والدین کا پلان ہوتا ہے کہ بچوں کے سینے میں قرآن اتارا جائے، اور عزیز دوستوں پھر اس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ اور جب سینے میں قرآن آتا ہے، تنہا قرآن نہیں آتا، پوری دنیا کا سارا نور انسان کے سینے میں اتر جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا حفظ کیا۔ میرے دوستو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا مختصر سا ٹائم، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں انہوں نے کیا ہے۔ میرے دوستو، بس 2-4 کارناموں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، بات ختم۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے کیا ہیں؟ سب سے بڑا کارنامہ ان کا جامع نظامیہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جامع نظامیہ پورے 150 سال سے مسلسل جد و جہد کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نوجوانان اسلام کو اسلام کا سچا پیغام دیا جائے۔ مسجدوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، مکاتب کی حفاظت، ممبروں کی حفاظت جامع نظامیہ کے علماء کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ کتنی شخصیتیں، کتنی ہستیاں حیدرآباد میں پیدا ہوئی، کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، فیض پا کر جامع نظامیہ سے۔ اور جامع نظامیہ میں فیض کس کا ہے؟ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض۔ عزیزان گرامی قدر، ہزاروں علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے۔ حیدرآباد میں کوئی اہل علم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جامع نظامیہ سے فیض نہ پہنچا ہو۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض اس کو حاصل نہ ہوا ہو، کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ یا تو وہ ڈائریکٹ جامع نظامیہ کا شاگرد ہوگا، یا جامع نظامیہ کے فارغین میں سے کسی نہ کسی کا شاگرد ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کی خدمت میں یہ سب کچھ کی عرض کر رہا ہوں۔ زندگی ایک ہے، مگر اس زندگی نے لاکھوں زندگیوں کو نور بخشا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی شخصیت کو ہمیں دیکھنا ہے، پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم ملت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہان وقت کے استاد تھے، محبوب علی پاشا ان کی شاگرد، عثمان علی پاشا ان کے شاگرد، آصف معظم علی خان اور وہ بوترے ان کے، وہ سب ان کے شاگرد، بادشاہ ان کے شاگرد ہوئے۔ ایک طرف کتابیں لکھی، ایک طرف مدرسہ قائم کیا، ایک طرف لائبریری قائم کی، ایک طرف کتابیں شائع کرنے کے لیے مجلس اشاعت العلوم قائم کی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہستی نے ایک پورا انقلاب برپا کیا ہے اپنی زندگی میں، پھر عبادت بھی ہے، ورع بھی ہے، للہیت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے،
بزرگوں سے غیر معمولی کنیکشن بھی ہے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے غیر معمولی عقیدت بھی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام بانجام نظامی علیہ رحمۃ الرضوان کی محفل سجتی تو بارہا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کبھی حضور غوث اعظم دستگیر کی جلوہ گری ہوتی اور کبھی کبھی تو خود رسول اللہ علیہ السلام تشریف لایا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیوں آتے؟ بزرگوں کی آمد اہل اللہ کی مجلسوں میں کچھ لینے کے لیے نہیں آتی بلکہ دعا دینے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی تھی کہ وہ ایک انقلاب بن کر حیدرآباد میں تولد ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان ساری باتوں کے سننے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، ہزاروں سینوں میں قرآن کے علوم اتارے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ہستی ایسی ہے کہ جنہوں نے لاکھوں سینوں کو قرآن سے آباد کر دیا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے وہ پورے ہندوستان میں ایک مثال بن کر ابھرے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کے عشق کے حوالے سے ہماری کیفیات کیا ہیں؟ حضور پر درود و سلام کے حوالے سے ہماری کیفیات کیا ہیں؟ اور عزیزان گرامی قدر ایک ہستی نے ہزاروں نوجوانوں کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے پاس لایا، رکھا، کھلایا، پلایا، پڑھایا، کتابیں دی، سب کچھ کیا۔ آپ کو اس موقع پر اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں ملت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی امت کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا؟ اگر آپ اور میں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی قدر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ آپ کو ہم کو اپنا رول ادا کرنا ہے امت کی خاطر، ملت کی خاطر۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں یتیم تھے، اس زمانے میں یتیم نہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہر زمانے میں لوگ باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہیں۔ کون ہے ان کا ہاتھ تھامنے والا؟ کون ہے ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا؟ کون ہے ان کو علوم سے نوازنے والا؟ کون ہے ان کو ترقی دلانے والا؟ عزیزان گرامی قدر اسی ملت سے کسی نوجوان کو اٹھنا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی قدر ہر ایک کو اپنا حصہ، اپنا رول امت کی ترقی میں ادا کرنا ہوگا۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی ایک عالم کا نام نہیں ہے، ایک جامعہ کا نام ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں اپنے اسلاف کو کتنا دور ہے؟ آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ ہمارے لیفٹ سائڈ سے آپ نکلیں، آدھا کلومیٹر بھی آپ نہیں جائیں گے، دائیں جانب آپ کو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ نظر آئے گا، جو چیخ چیخ کر آپ کو مجھ کو ہم تمام کو دعوت دے رہا ہے کہ خود کو بنا لینا کمال نہیں، امت کی خدمت کرنا کمال ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر جو خود سنورنا چاہتے ہیں، خود کو ترقی دلانا چاہتے ہیں، ان کی قبریں گمنامی کے دلدل میں دھس جایا کرتی ہے۔ اور جو ملت کے لیے جیا کرتے ہیں، حضور کے امت کے بچوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، 100 سال 150 سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگ ان کو فراموش نہیں کر سکتے، ان کو عقیدتوں کے سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک انشاءاللہ تعالی 29 جمادی الاولیٰ کو جس سیٹرڈے کمنگ سیٹرڈے انشاءاللہ منایا جانے والا ہے۔ آپ حضرات کچھ نہیں کر سکتے تو ایصال ثواب ضرور کیجیے گا، کچھ نہ کچھ پڑھ کر فاتحہ کا اہتمام کریں تاکہ اپنے محسن کا حق کچھ نہ کچھ صحیح ہم ادا کر پائیں۔ عزیزان گرامی قدر تاریخ یاد رکھیں، اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں۔ ان کی زندگیاں کام کرنے کا جذبہ دیتی ہیں، ان کی زندگیاں عبادتوں کا سلیقہ دیتی ہیں، ان کی زندگیاں انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، ان کی زندگیاں انسان کو اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ اور میرے دوستو، شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی کی زندگی، قرآن سے تعلق، صاحب قرآن سے تعلق، اہل بیت سے تعلق، صحابہ سے تعلق، اولیاء کا ادب، یہ سارے چیزیں انسان کو عطا کیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک اہم اعلان آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہماری اس مسجد کے بالکل سامنے متصل جو مدرسہ ہے، اس میں ہر ہفتے سیٹرڈے کو بعد نماز مغرب تا عشاء بیسک دین کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ میں خود اس میں موجود رہتا ہوں۔ بالکل ابتدائی چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں، نماز سے ریلیٹڈ، وضو سے ریلیٹڈ، طہارت سے ریلیٹڈ، اذکار نماز سے ریلیٹڈ، حضور کی زندگی اور بنیادی چیزیں حضور کی زندگی سے اس سے ریلیٹڈ میں کلاس لے رہا ہوں۔ آپ میں سے جن حضرات کے پاس وقت ہے ضرور جوائن کریں۔ مغرب تا عشاء 1 گھنٹہ وہ کلاس ہر ہفتہ سیٹرڈے، ہر سیٹرڈے بعد نماز مغرب تا عشاء منعقد ہو رہی ہے۔ آپ میں سے سارے لوگوں کا ویلکم ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی بندہ حاضر ہو سکتا ہے، چونکہ علم کے حصول کی کوئی ایج نہیں ہوا کرتی۔ علماء کہتے ہیں قبر سے لے کر محض سے لے کر لحد تک انسان کو علم کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز دوستوں، گزارشات کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، ہمارے اسلاف نے
بندگان خدا سے بہت پیار کیا ہے مولا، ہمیں بھی تیرے بندوں سے پیار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے